نمبر 1 پولیس ہے. سب سے زیادہ کیس ہمارے پاس پولیس کے خلاف آتے ہیں. یعنی پولیس کہیں سن نہیں رہی ہے، پولیس کہیں دھمکا رہی ہے، پولیس کہیں زبردستی جا کر کے کہیں پہ ریڈ لگا رہی ہے، کہیں پہ کسی خاص پہ. مثلاً یہ کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آیا کہ کسی علاقے کے اندر اب کسی نے ان کو پیسے نہیں دیے جو ریسٹورانٹ چلاتے ہیں. بہت سے وہاں پہ جو پوری لائن لگی ہوئی ہے پوری سڑک کے اوپر، لیکن صرف ایک آدمی جو کہ اقلیتی تھا، مسلمان نہیں تھا، سکھ تھا، اس کو جا کر کے انہوں نے توڑا پھوڑا، اس کے پیسے جو گلے میں تھے وہ لے لیے اور اس کا جو سامان تھا اٹھا کر کے پولیس اسٹیشن لے گئے. خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں انٹروینشن کیا بہت سختی کے ساتھ، تو اس کو سامان وغیرہ ملا لیکن پیسے نہیں ملے، لیکن اس کی بے عزتی ہوئی اور کافی دنوں تک اس کا کام ٹھپ ہو گیا. تو اس قسم کا کام وہ لوگ کرتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پوری ہمارے پاس پاور ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں کئی کیسز یعنی انڈیویجول کیسز بھی آتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی FIR درج نہیں کر رہے ہیں، یا FIR درج کر لیا تو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یا FIR درج کر لیا تو دوسری پارٹی سے پیسے لے کر کے اس کو رفع دفع کر رہے ہیں. یہ سب آتا رہتا ہے. اس میں ہم لوگ انٹروینشن کرتے ہیں اور کامیاب بھی اس میں ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہوں گے ان کا کیا ہوگا. لیکن پوری دلی میں اور پورے ہندوستان میں ایسے کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے پولیس سے پریشان ہیں، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں بیچاروں کو کہ وہ کہاں جائیں. عدالت میں جائیں گے تو وہاں بھی وہی پولیس کھڑی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کم سے کم پولیس نہیں کھڑی ہوتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ دوسری جو صوبائی جو اقلیتی کمیشن ہے یا جو مرکزی اقلیتی کمیشن ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا ایک تجزیہ اور جو میں دیکھتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہے کم سے کم نظر نہیں آ رہا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں. یہ میں کوئی ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس تندوئی کے ساتھ اور جس یعنی دلچسپی کے ساتھ کام ہونے چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو رہے ہیں. اب یہ تو اقلیتوں کی پامالی تو شروع ہی سے جاری ہے. آزادی کے بعد سے ہی، آزادی کے وقت بھی جو اتنے فسادات ہونے دیے گئے وہ ہے، جو ان کے گھروں پہ قبضہ ہوئے، جو ان کے کھیتوں پہ قبضے ہوئے. پھر حکومت نے ایک مخصوص قسم کا ایک لینڈ ریفارم لایا جس کے شکار زیادہ تر مسلمان ہوئے. یہ بہت ہی شروع کی بات ہے. پھر فسادات کا سلسلہ چلا، جمشید پور راورکیلا وغیرہ جو ہے وہ سب جو ہے ایک طرح سے حکومت اس میں انوالو تھی. اس میں بابری مسجد میں جو بت رکھا گیا اور اس کے بارے میں ابھی ہم نے خود ہی ایک کتاب چھپوائی ہے، ابھی چھاپی ہے ہم نے، ہمارا ادارہ ہے تو شیتلا سنگھ کی کتاب ہے. اس میں صاف واضح ہے کہ اس کے اندر کانگریس کے لوگ جو ہے اپنی ذاتی جو ان کے مسائل تھے اور ذاتی جو ان کی لڑائیاں تھیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک جو گروپ تھا اس نے یہ حربہ استعمال کیا. اور آخر وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حربہ چلتا رہا، نہ وہ مورتیاں ہٹیں، نہ وہ کیس تیزی سے چلا. اور اس کے بعد پھر جو ہے تالا بھی توڑا گیا، اس کے بعد پھر مسجد بھی توڑی گئی. یہ سب اس وقت ہوا جب کہ حکومت یہاں پہ اگر اسٹیٹ میں نہیں تو کم سے کم سینٹر میں کانگریس پارٹی کی تھی. تو اس میں ملوث ہے. اردو کو کس نے ختم کیا؟ کانگریس پارٹی میں. حالانکہ آزادی سے پہلے خود یہ لوگ کہتے تھے، ان کی دستاویزیں کہتی تھیں کہ آزادی کے بعد ہندوستانی ہماری زبان ہو گئی جو کہ دونوں رسم الخط میں لکھی جائے گی، یعنی دیوناگری میں بھی اور فارسی میں بھی لکھی جائے گی. لیکن آزادی کے بعد اس کو پوری طرح بھلا دیا گیا. 1950 میں ایک غلط جو غیر دستوری صدارتی ایک فرمان جاری کیا گیا جس کے تحت جو غیر ہندو جو دلت ہیں ان کو ریزرویشن سے محروم کر دیا گیا. تو یہ مستقل یہ جاری ہے، ایسا نہیں ہے.